محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. سورۃ الاعراف کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میزان اعمال یوم القیامہ کا ذکر فرمایا ہے. سورۃ الاعراف کی ابتدا میں جیسا کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا ہے یا سنا ہے، جو انتہائی اہم مسئلے ہیں، مسئلہ نبوت و رسالت اور مسئلہ معاد. یعنی تین مسائل ہیں مہمہ: ایک مسئلہ توحید، دوسرا نبوت و رسالت، اور تیسرا ہے مسئلہ معاد. معاد مانا سمجھو قیامت. یہ تین بنیادی مسائل ہیں جن کے بغیر ایمان نہیں ہے اور نہ فلاح ہے نہ نجات. تو سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ کتاب انزل الیک، جس میں یہ دلیل تھی کہ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یہ سب سے بڑی دلیل، سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑی آیت ہے میرے محبوب کی رسالت کے لیے. کیونکہ باقی تو سارے معجزات مبارکہ ایسے ہیں جو اپنے دور میں آگے گزر گئے، آج ہم دشمن کے سامنے پیش نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن ایک ایسا معجزہ دیا ہے میرے محبوب کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی صداقت کی اتنی بڑی دلیل ہے کہ قیامت تک موجود ہے. آج بھی اگر کوئی دشمن، کوئی منکر نبوت و رسالت اللہ کے نبی کی رسالت کو چیلنج کرتا ہے تو اللہ کے قرآن کے مقابلے پر ایک کتاب بنا کے لے آئے. اور جب ساری دنیا اس بات سے عاجز ہے تو صاف بات ثابت ہو گئی کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول. ان آیات مبارکہ کے بعد جب ہم نے اس بات رسالت کا ذکر پڑھ لیا تھا تو پھر اللہ نے ذکر فرمایا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کہ میرے محبوب آپ ان کو بتلائیں کہ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا. کسی کو تو ایسے وقت میں عذاب آیا کہ رات کو غفلت میں سو رہے تھے اور اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا. کوئی اپنے کھانے وانے کھا کے قیلولے میں تھے، دوپہر کی آرام نیند کر رہے تھے، لیکن اللہ کا عذاب آ گیا. اور میرے محبوب جب ان پہ عذاب آیا فما كان دعواهم اذ جاءهم بأسنا، پھر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اللہ کے عذاب آنے کے بعد سب کہنے لگے کہ انا كنا ظالمین، کہ یا اللہ واقعی ہم نے اپنے جانوں پہ خود ظلم کیا ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں. لیکن جب عذاب آ جائے تو اس وقت توبہ یا اعتراف کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. بڑی بڑی قوموں کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھی ہلاک کیا ہے، جیسے قوم فرعون ہے، قوم لوط ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے. اسی طریقے سے اور دیگر اقوام ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آئے. کسی پہ غرق کا عذاب آیا، اللہ نے پانی میں غرق کر دیا، جیسے قوم نوح. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قبطیوں کو پانی میں غرق کر دیا. اور بعض قوموں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا بھیجی، جیسے قوم عاد. اور بعض قوموں پہ اللہ نے رجفہ اور صیحہ بھیجا، جیسے قوم سمود.
اور بعض قوموں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کو آسمانوں کی طرف اٹھا کے اوندا گرا دیا اور اوپر سے پتھروں کی برسات کر دی گئی۔ اسی طرح اصحاب فیل، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن قوموں کو ہلاک کیا ہے وہ بھی مختلف عذاب سے ہلاک کیا ہے۔ اور آدمی اگر غور و تدبر کرے تو پانی جو ہے وہ زندگی کا ذریعہ ہے، کوئی چیز پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، تو اللہ نے پانی کو جہاں حیات کا ذریعہ بنایا، جب چاہا تو اسی میں عذاب دے دیا۔ اسی طرح کوئی جاندار بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتا، اللہ نے ہوا کو زندگی کا ذریعہ بنایا، لیکن جب چاہا تو قوم عاد پہ عذاب بھیج کے ہوا کا ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی جو ہے اسی سے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے، لیکن جب اللہ نے عذاب دینا چاہا تو اسی مٹی کے پتھروں سے اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اسی طریقے سے تنفس ہے، سانس لینا ہے، یہ بہت، اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ بھیج کے ان کے سانس بند کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسی چیز سے بذریعہ حیات بنا دیں اور چاہے تو اسی کو ذریعہ موت بنا دیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اسی لیے یہ واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے، اس کے دو فائدے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہم عبرت پکڑیں، ہم قرآن پڑھتے ہوئے غور کریں کہ قوم لوط پہ کیوں عذاب آیا، کیا وہ جس گناہ میں مبتلا تھے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہے۔ اسی طرح ہم غور کریں کہ فرعون کو کیوں سزا ملی کہ وہ تکبر کی انتہائی حدوں پہ پہنچ گیا تھا، وہ دعویٰ کر بیٹھا تھا کہ انا ربکم الاعلی، وہ اللہ کے انبیاء آئے دعوت دینے کے لیے تو ان کی بھی اہانت کرتا تھا کہ یہ کون ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو سامنے کہنے لگا الم نربک فینا ولیدا، کیا تم ہمارے ہاں ایک بچے کی حیثیت سے نہیں پلتے رہے، ہم نے تمہیں پالا ہے، ہمارے گھر میں تم نے تربیت حاصل کی ہے، ہمارا کھا کے جوان ہوئے ہو اور آج ہمارا مقابلہ کرتے ہو۔ اور اپنی قوم اس سے بھی کہنے لگا کہ دیکھو کہ میری خدائی کو اور میری قدرت کو اور میرے اقتدار کو چیلنج کرنے کے لیے کون آئے ہیں، موسیٰ و ہارون علیہ السلام، بلا یکاد یبین، یہ تو بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد دیکھو ان کے پاس نہ کوئی جائیداد ہے نہ طاقت ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ دیکھو میرے پاس مصر کی حکومت ہے، یہ دیکھو میرے محلوں کے نیچے نہریں اور دریا بہتے ہیں، اور میرے سامنے یہ لوگ نانے شبینہ کے محتاج ہیں، یہ مجھے چیلنج کرتے ہیں۔ جب وہ تکبر کے آخری حدوں پہ پہنچ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فرعون جن نہروں پہ تم ناز کر رہے ہو اسی نہروں میں ہم تمہیں غرق کریں گے، اسی پانی میں ہم تمہیں غرق کریں گے، اور تیرے اقتدار کو اور تیرے فخر و غرور کو اور تیرے تکبر کو ہمیشہ کے لیے ہم ختم کر دیں گے۔ تو اس سے ایک ہمارے لیے سبق ہوتا ہے کہ ہم عبرت پکڑیں، اور دوسرا ان واقعات کو ذکر کرنے میں دلیل ہوتی ہے صداقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے محبوب نے جو خبر دی ہے، اس زمانے میں کوئی مواصلات کا ذریعہ نہیں، کوئی اخبارات کا ذریعہ نہیں، کوئی ریڈیو نہیں، کوئی الیکٹرانک میڈیا نہیں، اور اللہ کے نبی ایک بے آب و گیا وادی مکے میں رہنے والے ہیں، اور ہمیں خبر دیتی ہیں مصر کے بارے میں، ہمیں خبر دیتی ہیں قوم عاد و سمود کے بارے میں، ہمیں خبر دیتی ہیں قوم لوط کے بارے میں، اور وہ خبر بعین ہی ایک ایک حرف سچا ہے۔ تو اس کی دلیل ہے کہ اللہ کا نبی سچا ہے، اور اللہ کے نبی کو خبر دینے والے جو ہیں وہ رب العالمین ہیں، اس لیے ان کی اخبار میں نبوت کی بھی صداقت ہے۔ اور تیسری بات ان واقعات کو ذکر کرنے میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ میرے بندے دیکھ لو، اگر میں چاہوں تو پوری قوم لوط کی آبادی کو 1 منٹ میں برباد و ہلاک کر دوں، اور اگر میں چاہوں تو فرعون کے 6 لاکھ کے لشکر کی پوری قوت و طاقت کو 1 منٹ میں ختم کر دوں۔ تو اگر ان کو فنا کرنے پہ میں قادر ہوں تو اس دنیا کو مٹا کے پھر قیامت برپا کرنے پر بھی میں قادر ہوں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان واقعات کو ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد اب سمجھیں کہ آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے
اور جو آیات مبارکہ ہم نے تلاوت کی ہیں اس کا تعلق بھی اسی قیامت سے ہے، اس کا تعلق بھی اسی روز محشر سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب محمد مصطفیٰ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کو خبر دیں کہ والوزن یومئذ الحق، قیامت والے دن جب میدان محشر ہوگا تو اس دن وزن ہوگا، اور وہ پکی بات ہے جس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب سمجھیں کہ وزن سے کیا مراد ہے، اور اللہ نے آگے تفصیل بھی بیان فرما دی کہ فمن ثقلت موازینہ، پس جس کی تولیں بھاری ہو گئی فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کی تولیں ہلکی پڑ گئیں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے۔ تو اب ہمیں ان آیات مبارکہ میں یہ بات واضح ہوئی اور اتنی تاکید کے ساتھ کہ قیامت والے دن میزان ہوگا، میزان ہوگا، تولیں ہوں گی، اور اللہ نے ایک مقام پہ نہیں بلکہ کئی مقام پہ ارشاد فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ نے فرمایا اس دن ہم میزان رکھیں گے قیامت والے دن عدل و انصاف کا، پھر اس میں تولیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی اب سمجھیں کہ وزن کیا ہوگا، کس چیز کو تولا جائے گا، کیا تول ہوگی، کیا چیز بھاری ہوگی اور کیا چیز ہلکی ہوگی۔ اس لیے اب ان باتوں کو سمجھیں کیونکہ یہ بڑا مہم مسئلہ ہے، اور دشمنان اسلام اعدائے دین اور خاص طور پہ یہودی و مسیحی انداز فکر اور اسی طرح ہندوؤں کے بڑے بڑے اسکالر وہ انہی باتوں کو بہانہ بنا کے مسلمانوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نے اللہ کا نبی کہتا ہے کہ قیامت میں وزن ہوگا، کس بات کا وزن ہوگا؟ اب سمجھے مسئلے میں حدیث مبارک میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک آدمی وزن کے لیے اس میزان پہ پیش ہوگا، اور اس کے سیئات کے جو دفتر ہیں وہ تقریباً 99 دفتر ہوں گے، 99 سجلات ہوں گے، بڑے بڑے دفتر ہوں گے، جس میں اس کی ساری زندگی کے گناہ اور سیئات اور خطایا اور سب درج ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے یہ تیرے گناہوں کے رجسٹر ہیں، دیکھ لو، فرشتوں نے ٹھیک لکھا ہے، تم پر کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ وہ کہے گا اللہ میاں کوئی ظلم نہیں ہوا، فرشتوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ بھائی اس کی حسنات میں بھی ایک چیز ہے وہ بھی لے آؤ اور اس کا وزن کر۔ اور یہ بڑی مشہور حدیث مبارک ہے جس کو حدیث بطاقہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پرزہ ہوگا کاغذ کا، وہ لپٹا ہوا، وہ بھی فرشتے لے آئیں گے، اللہ حکم دے کے وزن کرو گے۔ اللہ میاں آپ تو عادل ہیں اور قادر ہیں اور رحیم ہیں، اب وزن کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھی ادھر 99 رجسٹر ہیں اور ادھر ایک کاغذ ہے۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے والا یظلم ربک احدا، تیرا رب کبھی ظلم نہیں کرتا، ظلم سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اب جب وہ وزن کریں گے تو اس کو داہنے اس میں ترازو میں رکھیں گے اور بائیں میں سارے سیئات کے رجسٹر رکھیں گے، جب وزن ہوگا تو وہ پرچی بھاری ہو گئی۔ اب وہ حیران کھڑا ہوا ہے کہ بھی یہ پرچی کیا ہے؟
اللہ فرمائیں گے ملائکہ دکھلا دو میرے بندے کو کہ تو نے ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. تم نے اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا کلمہ شہادت. آج وہ کلمہ جو ہے وہ بھاری ہو گیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی. نوح علیہ السلام کے تقریباً مفسرین کرام نے لکھا ہے 5 بیٹے تھے. ایک عابر ہے جو طوفان سے پہلے مر گیا، اور ایک کنعان ہے جو طوفان کے وقت میں مقابلے پہ آیا اور کافر ہو کے غرق ہو گیا، اور 3 لڑکے ہیں حام، سام، یافس جو مسلمان تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار تھے. اور پھر اللہ نے آگے ان 3 سے پوری دنیا میں اولادیں پیدا فرمائی. تو حضرت نوح علیہ السلام جب موت کے قریب آئے تو وصیت کی اپنی اولاد کو اور فرمایا کہ میرے بیٹو ایک بات یاد رکھ لو کہ اللہ کی توحید کا جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر 7 آسمان اور زمینیں اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیں اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیں تو یہ کلمہ بھاری ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمہ شہادت میں، اللہ نے اس کلمہ توحید میں اتنا میزان رکھا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ تم صرف زبان سے کلمے پڑھتے رہو اور سجدے قبروں پہ کرتے رہو. یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے تم اقرار کرتے رہو کہ کوئی معبود نہیں برحق مگر اللہ، اور پکار غیروں کو رہو اور غیروں سے مدد مانگتے رہو اور غیروں کو ندا کرتے رہو، تو پھر کلمے پڑھنے کا فائدہ نہیں، پھر تو منافقت ہے. اور اللہ کو منافق کا ایمان قبول نہیں ہوتا. ایمان تب قبول ہوتا ہے جب اخلاص کے ساتھ ہو. اور اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو ایمان خالص نصیب فرمائیں، جو ریا سے بھی پاک ہو، جو شرک سے بھی پاک ہو، جو نفاق سے بھی پاک ہو. تو اس لیے اب سمجھیں کہ ایک کلمہ طیبہ کا اتنا وزن ہے. اور اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کو جس حدیث پہ ختم کیا ہے وہ حدیث مبارک بڑی مشہور حدیث مبارک ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے فرمایا کہ 2 کلمات ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پہ بڑے آسان ہیں، ہلکے پھلکے ہیں، پڑھنا مشکل کوئی نہیں، اور میزان میں بہت بھاری ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کلمات کا بھی اتنی وزن ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو پلڑا بھر جاتا ہے، اور جب کہتا ہے الحمدللہ تو دوسرا پلڑا بھی بھر جاتا ہے. تو یعنی ان میں اتنی اثر ہے، اتنی وزن ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ تمام اللہ کے اولیاء، تمام بزرگان دین، تمام ائمہ محدثین و مفسرین، تمام صحابہ و تابعین نے ہمیشہ اسی کلمے پہ زور دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.
اور میرے محبوب نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات میں جو پڑھا اور فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اب سمجھے مسئلہ کہ ان اعمال میں، ان اذکار میں، ان کلمات میں بھی اتنا بڑا میزان ہے۔ نمبر ایک بات سمجھ لیں۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک کہتا ہے کہ قیامت والے دن کافر جب آئیں گے میزان پہ تولے جائیں گے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کافروں کا مچھر کے برابر بھی کوئی وزن نہیں ہوگا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ دو چیزیں جو ہیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اب بات کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اور ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کو سمجھ عطا فرمائے۔ بعد الدرس طیب خلاص، جزاک اللہ خیر۔ ہم سمجھیں کہ میزان وزن جو ہے وہ کیا چیز ہوگی۔ تو جب یہ بات ہمارے علم میں آ گئی، ثابت ہو گیا کہ اگر ساری دنیا ایک طرف ہے اور کلمہ شریف ایک طرف ہے تو وہ سب سے بھاری ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کلمے پڑھنے والا خود بخود بھاری ہو گیا۔ پھر تو کسی مسلمان کے لیے جہنم کا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جس کی تولیں بھاری ہو گئی وہ تو کامیاب ہو گیا، اور جس کے پلڑے میں کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ تو بھاری ہے۔ بات کو سمجھیں۔ تو اب مفسرین کرام نے فرمایا کہ یاد رکھو ایک میزان تو ہوگا اعتقاد کی حیثیت میں کہ ایک طرف ایمان ہے اور ایک طرف کفر ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں دو فرقے ہو جائیں گے، اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دوسرا فرقہ کیا ہوگا اصحاب الشمال، ایک یمین والے اور ایک شمال والے، اور یمین والے مسلمان اور شمال والے کافر۔ تو یاد رکھیں کہ ایک میزان تو یہ ہے کہ جس کے نامہ عمل میں کلمہ طیبہ ہے اور اس نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھا تھا، چاہے زندگی میں ایک دفعہ پڑھا لیکن شرط ہے کہ موت کلمے پہ آئے۔ اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد قادیانی بن گیا، کلمہ پڑھنے کے بعد نعوذ باللہ وہ پرویزی بن گیا، کلمہ پڑھنے کے بعد نعوذ باللہ وہ دین سے نکل گیا، تو کلمہ تو ختم ہو گیا۔ شرط یہ ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھا اور کلمے پہ موت آ گئی، تو اب جب وزن ہوگا تو وہ کافروں کی لسٹ سے نکل کے مسلمانوں کی لسٹ میں آ جائے۔ اب یہ بات تو ختم، کافر الگ ہو گئے اور مسلمان الگ ہو گئے۔ اس لیے قرآن نے بتلا دیا کہ سورۃ الانسان میں هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے انسان کو قوت حواس خمس دیا ہے، ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی طاقتیں دی ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ یا تو مومن تھا یا کافر تھا۔ اب ایک تقسیم تو میدان میں یہ ہو گئی کہ ایک طرف مسلمان ہو گئے اور ایک طرف کافر ہو گئے۔ اب جو کافر ہیں وہ تو کافر ہیں، پھر ان کو دیکھا جائے گا کہ ان میں سب سے زیادہ شدید کافر کون ہے، کیونکہ کافروں کے بھی تو درجے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ صرف کافر ہیں، بعض لوگ وہ ہیں خود بھی کافر تھے اور لوگوں کو بھی کافر بناتے رہے، بعض وہ کافر ہوتے ہیں کہ کافر بھی تھے اور لوگوں کو اسلام میں آنے سے روکتے تھے، بعض وہ کافر ہیں کافر بھی تھے اور مجرم بھی تھے، جرائم بھی کرتے رہے، پھر ان کی سزائیں درکات میں اسی طرح ہوں گی۔ اب ادھر آ جائیں مومنوں کے پاس، اب مومنوں کے پھر اعمال کا وزن ہوگا، اب اعمال کا وزن ہوگا مومنوں کا،
اور جس کی تولیں بھاری ہو گئیں، جس کے عمل صالح زیادہ ہو گئے اور گناہ تھوڑے ہو گئے، وہ تو گیا جنت میں سیدھا ماشاءاللہ، اور جس کے عمل سیئات جو ہیں وہ بھاری ہو گئے اور نیکیاں تھوڑی پڑ گئیں تو وہ جہنم میں، اور اس کے بعد پھر ان کو اللہ تبارک و تعالی شفاعت کے ساتھ، انبیاء کی شفاعت، اولیاء اللہ کی شفاعت، حافظ قرآن کی شفاعت، اور سب سے آخر میں اپنی رحمت کے ساتھ کسی نہ کسی وقت ان کو جہنم سے نکالیں گے ضرور، کیونکہ ان کی موت ایمان پہ آئی تھی۔ تو اب ان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اب اگلی بات یہ سمجھیں کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا۔ جو سب سے زیادہ سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے، اسی پہ ذرا توجہ فرمائیں تاکہ اللہ کرے قرآن سمجھ آ جائے کہ بھئی عمل، قرآن کہتا ہے عمل وزن ہوں گے۔ عمل تو ہم نے دنیا میں کیا، وہ عمل ختم ہو گیا۔ ایک آدمی نے مثلاً کسی کا پیسہ کھایا، کھا گیا، چوری کی، کر لی، ڈاکہ مارا، قتل کیا، زنا کیا، شراب پیا، دنیا میں ختم ہو گئی بات۔ ٹھیک ہے، کاغذ میں لکھا گیا ہے، لیکن عمل تو دنیا میں ختم ہو گیا، تو اب قیامت میں وزن کیا ہوگا؟ کس چیز کو وزن کیا جائے گا؟ پہلی بات تو یہ سمجھے، اس کے بارے میں مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے اپنے اپنے علمی ذوق کے مطابق اور قرآن و سنت کی روشنی میں جو جواب دیے ہیں ان کو سمجھیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ ہمارے میزان کے پیمانے اور اللہ کے میزان کے پیمانے الگ الگ ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیسے وزن ہوگا، لیکن یاد رکھیں کہ آج تو ہوا بھی تولی جاتی ہے کہ آپ کے موٹر کے ٹائر میں کتنے پاؤنڈ ہوا ہے، حالانکہ یہ پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہوا بھی وزن ہوتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے کون جانتا تھا کہ ہوا وزن ہوگی؟ آج باقاعدہ ہواؤں کا وزن ہوتا ہے۔ آپ گیس بھرتے ہیں، سلنڈر میں وزن ہوتا ہے، جی 25 پاؤنڈ کا ہے، 50 پاؤنڈ کا ہے، 100 پاؤنڈ کا ہے، 1000 پاؤنڈ کا ہے، 2000 پاؤنڈ کا ہے، باقاعدہ وزن۔ اور اسی طرح انسان کا بخار جو ہے اس کا بھی وزن ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں ایک اور مشین سے پیمائش کرتے ہیں ہم، اور انسانی حرارت کو جو ہے ہم مقیاس الحرارہ یا تھرمامیٹر جسے آپ کہتے ہیں اس سے پیمائش کرتے ہیں کہ جی اب اس کا درجہ حرارت 99 میں ہے، 100 میں ہے، 102 پہ ہے، 103 پہ ہے، 104 پہ ہے۔ اچھا جی 100 سے بھی گر گیا ہے، اب ڈاکٹر فیصلہ کرتے ہیں کہ بھی اس کا ٹمپریچر جو ہے بڑا ہائی ٹمپریچر ہے، اس کو کسی طرح نیچے کرو، تو اس کا مطلب ہے بخار بھی وزن ہوتا ہے۔ تو اب اسی طریقے سے دیکھیں بھی ہوا بھی وزن ہوتی ہے، بخار بھی وزن ہوتا ہے۔ اچھا اب ہوائیں جب طوفان چلتے ہیں تو باقاعدہ سکیل آ جاتے ہیں کہ اتنی سپیڈ پہ چلا ہے، وہ بھی وزن ہو جاتی ہے، میزان ہو جاتی ہے۔ تو اگر انسانوں نے ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ ہماری آواز بھی ریکارڈ ہو کے وزن ہو جائے، ہوا بھی وزن ہو جائے، بخار بھی وزن ہو جائے، درجہ حرارت بھی وزن ہو جائے، تو اللہ کا اعمال کو وزن کرنا کوئی مشکل ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ جو ہمارا علم ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، ہمارے سامنے وہ مشاہد قدرت آ رہے ہیں، اور ہمارا ایمان و ایقان جو ہے اللہ کے حکم پہ زیادہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں اور یہ اگر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جناب بارش اتنی انچ ہوئی ہے اور فلاں طوفان جو آیا ہے وہ اس کا یہ سپیڈ تھی، فلاں زلزلہ جو آیا ہے وہ اس کا سکیل یہ تھا، فلاں گاڑی کے ٹائر جو ہیں اس میں آگے اتنی پاؤنڈ ہوا ہونی چاہیے اور پیچھے اتنی پاؤنڈ ہونی چاہیے، جب ان سب چیزوں کا میزان ایک بندہ کر لیتا ہے تو اللہ کے آگے اعمال کا میزان کرنا کیا مشکل؟ سب سے پہلی بات تو اس بات کو دماغ میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا وہ حق۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہر چیز کے پیمانے الگ ہیں، ہر دور کے پیمانے بھی الگ ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج سے 200 سال پہلے بس لوگ گندم وغیرہ ایسے لکڑی کے بنے ہوتے تھے، سا بھر کے دے دیتے تھے، 50 ہے، یہ 100 ہے، یہ 200 ہے، یہ 400 یوں بھرے جاتے تھے۔
پھر جناب یہ سیر آ گئے جی، یہ 10 سیر ہے، 40 سیر ہے، 1 من ہے، یہ 28 من ہے تو اب 1 ٹن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ سیر چلے گیا تو کلو آ گئے کہ جناب 10 کلو ہے، 50 کلو ہے، 100 کلو گرام ہے، اور پھر یہ چکا چلنا شروع ہو گیا۔ تو جیسے ہر دور کے پیمانے بدلتے گئے تو عالم دنیا کے پیمانے الگ ہیں اور عالم آخرت کے پیمانے جو ہیں وہ الگ ہیں۔ تو اس لیے بھی کوئی شبوں میں پڑنے کی بات ضرورت نہیں۔ اور تیسری بات علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن بلکہ برزخ سے ہمارے اعمال کو کسی نہ کسی جوہری شکل میں بدل دیں گے۔ کیا مانا کہ مثلا ایک آدمی حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر میں ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بڑا خوبصورت شکل کا آدمی آ گیا ہے، السلام علیکم کیسے ہو؟ وہ حیران ہے، یہ کون قبر میں آ گیا بھائی؟ وہ کہتے ہیں من انتا، کون ہو تم، کہاں سے آ گئے، کدھر آ گئے، خیر تو ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی میں تمہارا عمل صالح ہوں، وہ جو تم نے فلاں فلاں عمل کیا تھا نا، کسی شکل صالح میں بدل دیتے ہیں تاکہ مومن کی تسلی ہو جائے۔ اور اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتے، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، زکوٰۃ فرض ہے لیکن ادا نہیں کرتے، حضور نے فرمایا جب وہ قبر میں جاتے ہیں تو اللہ ایک سانپ مسلط کر دیتے ہیں اور وہ سانپ آ کے اس کو ڈستا ہے اور وہ چیختا ہے، وہ کہتے ہیں کدھر سے تم آ گئے؟ وہ کہتے ہیں ہاں انا مالو کا، وہی تو ہوں میں تمہارا مال جس کو تم لوگ چھپا چھپا کے رکھتے تھے اور زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، میں ہی تو تمہارا مال ہوں، آج تمہیں ملنے آیا ہوں، تیار ہو جاؤ، تم نے بھی تو بڑا چھپا چھپا کے رکھا تھا نا، میں آج تمہارے گلے کا ہار ہوں، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اللہ نے اعمال سیئہ کو سزا کی شکل جو تھی وہ سانپ میں بھی بدل دی۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرے کے برابر بھی کوئی بھلائی کا کام کیا ہے قیامت میں سامنے ہوگا، دیکھے گا۔ اب کیسے دیکھے گا؟ اللہ اس کو کوئی شکل دیں گے تو دیکھے گا نا۔ اگر برائی کا کام کیا ہے تو اس کو بھی اللہ کوئی شکل دیں گے تو دیکھے گا۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیماً کثیراً نے فرمایا کہ مجھے دکھلایا گیا ہے کہ قیامت کے دن ایک جماعت ایسی بھی ہوگی کہ زبانیں ان کی نکل کے سینے پہ پڑی ہوں گی اور منہ سے جھاگ بہ رہی ہوگی اور بڑی بدحیت و بد شکل بد حالت میں ہوں گے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا تمہاری امت کے وہ مولوی اور وہ واعظ ہیں جو لوگوں کو غلط عقیدے بتلاتے تھے، جھوٹ بولتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے لیکن خود نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو اس شکل میں باقاعدہ پیش کیا گیا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ بعض جماعتیں ایسی ہوں گی کہ ان کے اندر اتنی بدبو ہوگی کہ پورے میدان محشر میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے سب تنگ آ جائیں گے کہ ان کو دور کرو، ہم تو بدبو سے مرتے ہیں، ہم تو ان کی بدبو سے مر جائیں گے، ان کو دور کر دو ہم سے۔ تو حضور نے فرمایا میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا تیری امت کے وہ لوگ ہیں جو زنا کرتے تھے، جو زانی تھے، جو دوسری عورتوں کی خوشبو سونگھا کرتے تھے، جو دوسری عورتوں کی خوشبو میں منہ مارا کرتے تھے، آج ان کو ہم نے ایسی بدبو دی ہے کہ پوری قیامت والے تنگ آئے ہوئے اور پتہ لگ جائے لوگوں کو کہ یہ ہیں وہ زنات، یہ ہیں جنہوں نے زندگی اپنی شہوات میں گزاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی چاہیں گے تو اس حال میں بھی اس کو بدل دیں گے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے حدیث بطاقہ ہے کہ اللہ پاک اس بطاقے کو وزن کریں گے، اسی طرح قیامت میں ہر بندے کے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ کا جو دفتر ہوگا ان دفتروں کا بھی وزن کیا جائے گا اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھ لیں کہ ایک تقسیم تو ہوگی ایمان و کفر کی، جس کے پلڑے میں کلمہ ہے وہ مومن ہے، الگ ہو گیا،
کافر جو ہے وہ الگ ہو گیا. اب مومن ہونے کے بعد پھر اس کے اعمال کا وزن کیا جائے. اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ کافروں کے ایک قانون میں اور اللہ کے قانون میں ایک فرق ہے. بنیادی فرق جو ہے نا اس کو سامنے رکھیں اور دماغ میں رکھیں. آج پوری دنیا اس میں متفق ہے کہ جمہوری نظام اور جمہوری نظام اور جمہوری نظام اور جمہوری نظام، کہ جمہوریت جو ہے یہ ایسی چیز ہے اور ایسی چیز ہے اور ایسی چیز ہے. اصل وجہ کیا ہے کہ جمہوریت ایک کافرانہ نظام ہے. اور کافروں کے پاس چونکہ اس وقت کرنٹ میڈیا ہے، کافروں کے پاس اس وقت طاقت ہے ابلاغ کی، نشر و اشاعت کی. آپ نے دیکھا نہیں وہ ایک گولی بھی بیچنا چاہے تو پوری دنیا میں دھوم مچا دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ بروسٹ بیچتے ہیں، بپسی بیچتے ہیں، 7 اپ بیچتے ہیں، میکڈونلڈ بیچتے ہیں. آپ کے ملک میں بھی اس کی کوئی دکانیں کھلی ہیں. تو اس کا کتنا وہ شور مچاتے ہیں کہ لوگ گھر چھوڑ کے کاروں میں لائنیں لگا کے کھڑے ہیں، 1200 1400 روپے کا ایک برگر خرید رہے ہیں. ہوتا کیا ہے وہ برگر؟ کبھی غور کر کے دیکھا بھی کرو اچھی طرح. پتہ نہیں کتنے سال کا گوشت ہوتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں حلال یا حرام. اور گلے سڑے جو ہوتے ہیں نا ٹماٹر جو تم پھینک دیتے ہو نا، وہ برگر کے کام آتے ہیں، وہ بڑے آدمی کھاتے ہیں. اور ڈبل روٹی جو ہے اللہ کی رحمت سے کم از کم 3 دن پرانی تو لازمی ہے نا، اس کے بغیر بڑے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی نا، کیونکہ حلال ہضم نہیں ہوتا نا. چن چن کے انہوں نے چیزیں رکھی ہیں، لیکن شہرت اتنی ہوتی ہے، ایڈورٹائز اتنی کرتے ہیں. اسی لیے پوری دنیا میں کفار جو ہے نا جی، انہوں نے جمہوریت کا پودا خود لگایا تھا. تو جمہوریت کو معروف کرنے کے لیے اتنا شور مچا، آپ کی حکومت آپ کے لیے اور آپ میں سے، اور آپ آزاد ہوتے ہیں، آپ کے انسانی حقوق ہوتے ہیں، آپ کی حریت فکر ہوتی ہے، اور آپ جناب خود ووٹ دے کے کسی کو منتخب کرتے ہیں، اور جناب اور جناب اور جناب اور لوگ اس کے پاگل اور دیوانے ہو گئے. لیکن یاد رکھو اسلام کے قانون میں بندوں کو تولا جاتا ہے، وزن گنا نہیں جاتا. جمہوریت میں گنا جاتا ہے اور تولا نہیں جاتا. ایک عالم اور جاہل کا ووٹ برابر ہے. ایک بڑی پاک باز بی بی ہو، خاتون ہو، بڑے اعلیٰ عہدے والی، اس کا اور ایک طوائف کا ووٹ برابر ہے. پرچی دونوں کی ایک ہے. انصاف ہے، انصاف ہو رہا ہے نا. کہ ایک بہت بڑا عالم ہے، ایک بہت بڑا بیرسٹر ہے، ساری زندگی اس نے بیچارے نے پڑھنے میں گزار دی، اور ایک جاہل ہے جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ بھئی مشرق کدھر ہے اور مغرب کدھر ہے. ووٹ دونوں کا برابر ہے، کیونکہ انصاف ہے، جمہوریت، مساوات. تو یہاں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اسلام تولا کرتا ہے، گنا. اصل وہاں تمہارے عمل کا بھی وزن ہوگا. اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ تم جبل احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، اور میرا صحابی ایک مٹھی بھر جو خیرات کرے تو میرے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. اب دیکھو کہاں احد پہاڑ اور کہاں ایک مٹھی بھر جو. اب عام آدمی کو کہو گا یہ کچھ عقل میں آنے والی بات ہے بھلا، لیکن جن کا ایمان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جس کو میرے مدنی سے نسبت ہو گئی اور جو صحابی محمد مصطفیٰ بن گیا، اور پھر اس نے جس دور میں خیرات کی تھی، ان حالات میں، ان کے اخلاص میں اللہ کے ہاں وہ اتنا محبوب ہے کہ ہمارا سونے کا پہاڑ بھی اتنا محبوب ہے. اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی سمجھنے کے لیے. اب آپ دیکھیں نا جی، اگر آپ کو کوئی محبوب ترین آپ کی ہستی ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، کوئی آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کو اگر 2 ریال کا بھی ہدیہ بھیج دے تو آپ خوش ہوتے ہیں، کمال ہو گیا جی آج میرے دوست نے مجھے ہدیہ بھیجا. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بھی ہدیہ تو 2 ریال کا، یار بھیجا تو اس نے ایک بسکٹ کا ڈبہ ہی ہے نا. اب کہتے ہیں چھوڑو جی کمال ہے، بسکٹ مجھے یہاں نہیں ملتے تھے. بھلا بسکٹ کی بات نہیں، بات تو بھیجنے والے کی ہے. اسی لیے اللہ فرماتا ہے میں بھی دیکھوں گا کہ دینے والا کون ہے. ایک تم ہو، ایک صحاب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دینے والا اور تم دینے والے کیسے برابر ہو سکتے ہو؟ تو
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اسلام میں وزن تولا جاتا ہے، اسلام میں گنا. اور ویسے تم تحقیق کرنا، پڑھے لکھے لوگ ہو، بہرحال ہم تو ملا لوگ ہیں، میں پرانے دقیانوسی خیالات کے. اگر جمہوریت والی بات سچی ہے نا تو پھر سب سے زیادہ حقدار یزید ہے، ووٹ اس کو ملے ہیں سب سے زیادہ. یہ تاریخ اٹھا کے آپ پڑھ لیں کہ سب سے زیادہ ووٹ جو ہے نا جی ہر علاقے سے باقاعدہ ووٹ لیے گئے اس کے لیے. لیکن اسلام اور علماء کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ارباب حل و عقد جو ہیں وہ مکے مدینے والے تھے، انہوں نے بیعت نہیں کی، بس نہیں مانتے. کہ بنیاد ان لوگوں پہ ہے کہ جن کو اللہ نے علم دیا تھا، جن کو اللہ نے مقام صحابیت دیا تھا، جن کو اللہ نے ارباب حل و عقد بنایا تھا، ان کا اعتماد ہے. اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود میرے صحابی کی ایک پنڈلی اور ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دو تو میرا صحابی بھاری ہے. تو اب ہم یہاں ووٹ گنیں گے یا صحابی کا وزن گنیں گے؟ یہی وہ بنیاد کا جھگڑا ہے. اسی لیے تمہارے ہاں سارا چکر ہے کہ بھئی ووٹ میں آ گیا. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آ جائے گا مثلا ایک آدمی جس نے خود کبھی ایک چیز کا خود بیمار ہے بن جائے گا وزیر صحت، تو کام کیسے چلے گا؟ وہ خود جاہل ہے بیچارہ، جس چیز کو جانتا نہیں ہے وہ بن جائے گا وزیر زراعت. اس سے پوچھا گیا جی چاول کب کاشت ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں منشی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اس بیچارے کو یہ نہیں پتا کہ چاولوں کی کاشت کس مہینے میں ہوتی ہے وزیر زراعت. تو پھر زراعت کا یہی حشر ہوگا نا جو ہو رہا ہے. اس لیے اسلام کہتا ہے کہ نہیں، آتے کل ذی حق حقہ، جو جس چیز کا حقدار ہے اس کو پہنچاؤ. اس کا کام ہے، عالم کا کام علم ہے، امام کا کام نماز ہے، مفتی کا کام فتویٰ ہے. یہ نہیں کہ ہر آدمی فتویٰ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے اور مفتی بن جائے اور جو مرضی آئے کہتا پھرے. اسی لیے تو سارا دین ہمارے ہاں برباد ہو گیا ہے کہ ہم نے حق والے کو حق دیا ہی نہیں. ہم نے صحیح اسی لیے میرے محبوب کی ایک بات یاد رکھ لیں اور آنکھیں بند کر کے ذرا تصور کرے کہ میرے محبوب کائنات سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا ایمان سے کہیں کہ وہ بات کس کا ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے ابھی سامنے سورج چمک رہا ہے. حضور نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. حضور نے فرمایا کہ جب معاملات نااہل لوگوں کے سپرد ہو جائے پھر قیامت کا انتظار کرو، بس اصلاح نہیں ہو سکتی. اب اصولی بات ہے نا جی کہ آپ بات کو سمجھیں کہ آپ اپنے ملک کے ایک بہترین وکیل جو بارٹ لا ہو، چوٹی کا وکیل ہو، اس کو آپ جا کے ایک بلڈنگ کا کاغذ دے دیں گے جی مجھے نقشہ بنا دو، کوئی آپ کو عقل مند کہے گا؟ آپ کسی انجینئر کے پاس چلے جائیں جو دنیا کا مانا ہوا آرکیٹیکٹ ہو، آپ کہیں جی ایک مقدمے میں پیش ہو رہا ہے، آپ نے ذرا انگریزی پڑھے ہوئے ہیں، ذرا مہربانی کریں پیش ہو جائیں، تو انشاءاللہ سزا ہوگی. تو اسی لیے ہر کام کے لیے اللہ نے انسان پیدا فرمائے ہیں اور جب تک وہ کام انہی کو سپرد نہیں کیا جائے گا تو قیامت آئے. اسی لیے اسلام کے نزدیک وزن ہے کہ ایک طرف ساری دنیا کھڑی ہو جائے اور ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق اکیلا کھڑا ہو بھاری ہے، ایک طرف تمہارے سارے پڑھے لکھے اکٹھے ہو جائیں اور ایک طرف امام ابو حنیفہ کھڑا ہو وہ بھاری ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ ساری دنیا میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جن کے علماء ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جن کے علم کا سورج جو ہے آسمانوں پہ چمک رہا ہے، لیکن فقہ میں 4 امام بنے، 5ویں نے دعویٰ نہیں کیا. وجہ تھی نا، آخر وجہ کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگ آئے، وہ لوگ آئے کہ جن کا علم جو ہے سورج کی طرح چمکتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک وزن ہے.
ہر چیز کا ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں جا کے شمار ہوتے ہیں، لیکن جب اپنی حدیث مبارک کی کتاب لکھی ہے سنن ترمذی، تو اس میں جہاں راوی کی بات آتی ہے کہ یہ راوی ثقہ ہے، غیر ثقہ ہے، عادل ہے، غیر عادل ہے، حافظ ہے، غیر حافظ ہے، قابل احتجاج ہے، قابل احتجاج نہیں، تو اپنے استاد امام بخاری سے پوچھتے ہیں اور آگے لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ قال محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، کہ امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ یہ راوی قابل اعتبار نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی فقہ کا مسئلہ آتا ہے تو کبھی نہیں پوچھا امام بخاری سے۔ ساری حدیث ترمذی کی پوری کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ایک جگہ اگر انہوں نے دلیل پکڑی ہو۔ وجہ کیا تھی؟ وہ سمجھتے تھے کہ میرے استاد کا مقام حدیث ہے، میرے استاد کا مقام جو ہے نقد ہے رجال میں، میرے استاد کا مقام جو ہے ان کو یہ پتا ہے کہ کون راوی کیسا ہے اور کون سی حدیث جو ہے مقام صحت پہ ہے اور کون سی مقام حسن پہ ہے اور ذوق پہ ہے۔ تفقہ کا مادہ جو ہے وہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر کسی کے لیے کام تقسیم، اسی لیے خود حضور نے اپنی زندگی میں فرما دیا کہ اگر قرآن پڑھنا ہو تو ابی ابن کعب سے پوچھا کرو، اور اگر تفسیر کا مسئلہ ہو تو ابن عباس سے پوچھا کرو، اور فرمایا فیصلہ کروانا ہو تو اقضاکم علی، پھر حضرت علی کے پاس قضا اور دونوں کے فیصلے کرنے کی اللہ نے قوت دی۔ اسی طرح معاذ بن جبل، ابی موسیٰ اشعری، زید بن ثابت، ابی بن کعب، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، حضرت ابن عباس، اور حفظ حدیثوں کا ذخیرہ پتہ کرنا ہو تو ابی ہریرہ ہے۔ اللہ نے کام کے لیے ہر کسی کے لیے رجال مقرر کیے تھے، اور اسی طرح پھر ہر عمل کا قیامت والے دن جو ہے وزن ہوگا اور اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ۔ اے بندو، میں نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، میں نے تمہاری زمین میں تمہارے لیے رزق کے اسباب پیدا کیے، یہ ساری نعمتیں میری استعمال کر کے تم پھر میری خدائی کے منکر بن گئے، تم میرے احکام کے منکر بن گئے، تم میرے فیصلوں کے منکر بن گئے۔ قلیلم ما تشکرون، ساری نعمتوں کے باوجود بہت تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ساری نعمتیں دی ہیں، تمہیں زمینوں میں آباد کیا ہے، زمینوں سے تمہارے لیے غذائیں نکالی ہیں، اب تم کہتے ہو کہ قیامت کیسے ہوگی؟ اگر میں زمینوں سے سبزیاں نکالنے پہ قادر ہوں، درخت اگانے پہ قادر ہوں، تو بندوں کو بھی نکالنے پہ قادر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کے لیے دلائل اور ادلہ اور آیات کا ذکر کیا۔ تو یہ بنیادی مسائل ہیں، اللہ کی توحید، انبیاء کی نبوت و رسالت اور قیامت۔ اللہ ہم سب کو صحیح ایمان نصیب فرمائے۔ حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے اس کے بارے میں حدیث مبارک میں یہ لفظ آتے ہیں کہ یملأ صدرہ، آپ کا سینہ مبارک جو ہے سینے پہ آتی، اور اسی طرح صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک ایسے گول تھی جیسے چاند کا ہالا گول ہے، اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ یأخذ من اطراف، آپ کناروں سے برابر فرماتے تھے، تاکہ گول تو تب ہی رہے گی جب تھوڑا تھوڑا اس کو بنایا جائے۔ اس لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اور بعض انبیاء علیہم السلام ایسے بھی گزرے ہیں جن کی داڑیاں مبارک جو تھیں وہ ناف تک تھیں، ناف سے نیچے تھیں، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام۔ تو بہرحال ائمہ اربع یعنی چاروں فقیہ جو ہیں ان سب کا اتفاق ہے کہ سنت یہ ہے کہ داڑھی ایک مشت کے برابر ہو، اگر اس سے زیادہ کوئی کٹواتا ہے تو گناہگار نہیں، یعنی جو اس سے زیادہ۔ فرانس سے عمرہ کے لیے آیا ہوں اور میں نے احرام آ کر جدے سے مکے آتے ہوئے راستے میں میقات، راستے میں کوئی میقات شکات نہیں ہے، ایک مسجد سے لوگ احرام باندھتے ہیں، لوگوں نے میقات بنا رکھا ہے، کوئی میقات نہیں۔
بہرحال وجہ یہ ہے کہ وہاں سردی تھی اور راستے میں حمام میں وضو کی تکلیف تھی، تو اگر یہ مسئلہ آپ فرانس سے چلتے ہوئے علماء سے پوچھ لیتے تو غلطی نہ کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے دور میں الحمدللہ گرم شالیں بھی ملتی ہیں، آپ گرم شال سے بھی احرام باندھ سکتے تھے، جو کوئی مشکل نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جہاز میں وضو کرنا آپ کے لیے مشکل تھا تو وضو نہ کرے، کوئی بات نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے جہاز میں جب سعودی عرب کی حدود میں جہاز داخل ہو جائے تو سردی بھی ختم ہو گئی، گرمیوں کے علاقے میں آپ داخل ہو گئے، وہیں بیٹھے بیٹھے چادر باندھیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، نہ وضو کریں، نہ نماز پڑھیں، نہ نفل پڑھیں، نہ غسل کریں، نہ کچھ کریں، آپ کا احرام ہو گیا، کوئی ضروری نہیں کہ آپ نفل پڑھیں، آپ وضو کریں۔ بہرحال اب آپ نے عمرہ جو کیا ہے، ایک تو آپ میقات کے عمرے سے محروم ہو گئے کہ آپ چھوڑ آئے، میقات تو راستے میں رہ گیا، اور دوسرا آپ نے میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کیا ہے، تو ایک بکری بطور دم مکہ مکرمہ میں آپ ذبح کروا کے غریبوں میں تقسیم کر دیں، اور اللہ موقع دے تو مدینے سے عمرہ کر لیں تاکہ آپ کو کوئی میقات کا عمرہ تو نصیب ہو جائے۔ یہ مکہ اور جدہ کے درمیان میں کوئی میقات نہیں ہے، وہ تو ایک جگہ ہے بھی، حرم سے اس طرح وضو کیا، اور لوگ جو جدے سے آتے ہیں وہ احرام باندھ دیتے ہیں، اور لوگوں نے اس کو میقات بنا رکھا ہے۔ بنا لک الحمد ولک الحمد جیسے بھی پڑھو سب جائز ہے، پہلے بتا دیا پھر رکھ دیا آپ نے۔ 7 بہنیں اور 2 بھائی ہیں، والدین کہتے ہیں کہ بہنوں کا ایک حصہ اور بھائیوں کا ایک حصہ، والدین غلط کہتے ہیں، اللہ کے قرآن کو نہیں بدل سکتے والدین۔ لڑکیوں کے لیے آدھا ہوتا ہے اور لڑکوں کے لیے 2 حصے اور لڑکیوں کا 1 حصہ۔ والدین کو کیا حق حاصل ہے کہ اللہ کے احکام کو بدل دیں؟ کل میں عمرے کے لیے آیا ہوں، میرے بھائی کا گھر ہے، اگر میں حج کر کے جاؤں تو میرا حج ہو جائے گا، بالکل حج تو ہو جائے گا، لیکن اگر قانون اجازت نہ دے تو اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے قانون کی مخالفت نہ کیا کریں، بلکہ اجازت لینے کی کوشش کریں اور قانونی حیثیت میں رہیں۔ جہاں تک حج کا تعلق ہے، حج تو اللہ نے قبول کرنا ہے، لیکن بہر صورت نظام کو مخالفت کرنے سے تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی ہوگی۔ اگر والدین میرے حیات ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کا عمرہ کر سکتا ہوں، اگر انہوں نے کہا ہے کر سکتے ہو، نہیں کہا تو خود کرو اور ان کے لیے دعا مانگ لو۔ نمازی کے آگے نہیں گزرنا چاہیے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پوری کرنا کوئی حکم نہیں، فضیلت ہے، اللہ توفیق دے تو ضرور کرو، نہیں تو ایک دن حاضری دے کے آ جاؤ۔ کہ نہیں سمجھ آیا آپ نے کہ 3 ماشے کی انگوٹھی پہننا، بھئی چاندی کی انگوٹھی پہننا حدیث میں ثابت ہے، بات ختم ہو گئی، باقی لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے سونا حرام فرمایا ہے، حضور کے اپنے ہاتھ مبارک میں بھی انگوٹھی تھی، اور اس میں ایک حدیث میں فسہ حبشی، اور ایک میں ہے کہ آپ کا نام مبارک تھا، مہر مبارک تھی محمد الرسول اللہ۔ کہتے جی ہمارے ملک میں آج کل کچھ لوگ ہیں جو میلاد کے نام پہ بدعت کرتے ہیں، وہ تو واضح ہے کہ بدعت ہے۔ بعض لوگ جو ہیں ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنا تو اصل قرآن و حدیث میں ثابت ہے، میلاد کا حکم قرآن و حدیث میں ثابت نہیں، جس کا اصل قرآن و حدیث میں ہو تو وہ تو بدعت نہیں ہوتا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی امام کے خلاف دل میں برے خیال آئے، اللہ معاف کرے، معاف ہے، چونکہ دل کا وسوسہ تو معاف ہے، خدا اس پہ نہیں پکڑتا، لیکن علاج کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ایسے اللہ کے بارے میں بھی ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ حدیث میں خود آیا، حضور نے فرمایا کہ کبھی کبھی شیطان کہتا ہے، دل میں ڈالتا ہے کہ یار تمہیں کس نے پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے اللہ نے۔ اچھا تمہارے باپ کو؟ کہتا ہے اللہ نے۔ اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اس لیے جب ایسا ہے تو فرمایا کہو آمنت باللہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ تو اس کا علاج یہ ہے، ورنہ دل میں کوئی چیز خیال گندا بھی آ جائے تو اللہ نہیں پکڑتے۔ ایک آدمی ہے، وہ بیچارہ شوگر کا بیمار ہے اور وہ روزہ بھوک نہیں برداشت کر سکتا، تو اگر وہ بیمار ہے اور اس کے پاس عذر ہے تو اور شفا ہونے کی بھی کوئی امید نہیں، تو 1 روزے کا فدیہ ادا کرتا ہے وہ۔
ملک میں لاؤڈ سپیکر پڑھنے پر نماز کا اعتراض کرتے ہیں. اگر لاؤڈ سپیکر کے بغیر آواز پہنچنے کا اہتمام ہو تو افضل ہے کہ سپیکر کے بغیر پڑھیں، کیونکہ حضور پاک نے نماز بغیر سپیکر کے پڑھی. لیکن حالات ایسے ہیں اب جیسے حرم ہے کہ لاکھوں بندے باہر کھڑے ہیں، اگر سپیکر فول ہے جائے تو سب کی نماز ختم، تو پھر اس کا استعمال کرنا جائز ہے کیونکہ عذر ہے، مجبوری ہے. اگر ایک آدمی رشوت یا سود کے پیسہ لے کے حج کرے حرام ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ اگر پیسہ حرام کا ہو تو جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک تو آواز آتی ہے حج کا مردود علیک، جاؤ تمہارا حج مردود ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں تمہارے آنے کی. باقی یہ ہے کہ آ جانے میں تو اللہ کے بندے، آخر ابو جہل مکے میں نہیں رہتا تھا. لوگ کہتے ہیں جی دیکھو جی اب اللہ میاں بھائی ناراض ہوتے تو بھلا مجھے بلا لیتے، اور یہاں تو ابو لہب بھی رہتا تھا، نبی پاک کے سارے دشمن یہاں رہتے تھے، سارے مکے میں تو پہلے تھے ہی کافر. یہ بات نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ یہ دیکھا کرو کہ حج عمرے کے بعد میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی. اگر حج اور عمرہ کرنے کے بعد مکہ مدینے کی حاضری کے بعد تمہارے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے کہ بے نماز تھا نمازی بن گیا، چور تھا مسلمان بن گیا، ڈاکو تھا رحم دل بن گیا، اور ظالم تھا تو اب جناب ظلم چھوڑ دیا، جھوٹ چھوڑ دیا، اور تبدیلی آ گئی تو سمجھو میری حاضری منظور ہو گئی. اور اگر جیسے آئے تھے ویسے چلے گئے بلکہ اور بگڑ گیا تو سمجھو کہ میں وہاں سے بھی ٹھکرایا گیا ہوں، جیسے سنار کو سونا دو گیا جی کھوٹا ہے. ایک آدمی الگسیم سے حج کے لیے آیا 7 تاریخ کو، اس نے عمرہ کیا، عمرے سے فارغ ہو کر احرام کھول دیا، 8 تاریخ کو پھر احرام باندھا مسجد عائشہ سے. ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں، اس کا حج تمتع ہو گیا. وہاں تمتع کی بکری دینی تھی کہ اس نے عمرہ بھی کر لیا، احرام کھول کے پھر حج کا احرام باندھا. عورتیں جو ہیں وہ لپسٹک لگا سکتی ہیں اگر اس میں کوئی حرام چیز نہ ہو، کیونکہ آج کل بعض قیمتی لپسٹک جو ہوتی ہے نا جی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف کرے، جہاں تک ہم نے سنا ہے اللہ عالم کہ اس میں خنزیر کی چربی کا ٹچ لیتے ہیں وہ، کیونکہ اس سے وہ پھر مضبوط ہو جاتی ہیں، اترتی نہیں ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے وہ تو خالص حرام ہے، اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو اپنے خامند کو دکھانے کے لیے لگائے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ لگائے. خامند کو دکھانے کے لیے لگا لے، اور اس کے بعد اگر وضو کرے اور تہجمی ہو تو پھر وضو نہیں ہوگا، پھر اتارنی پڑے گی، منہ صاف کرنا پڑے گا. 10 آدمی مل کر ہوٹل کے کاروبار کے لیے ایک عمارت بنوایا، 10 لاکھ خرچ کیا، تو اب سال کے بعد زکات 10 لاکھ کا اب جو کمائی آئے گی اس پر زکات دیں گے. یام نہر میں امام صاحب کے نزدیک بھی مینا میں پوری رات گزارے. وہ تو ہے کہ اگر اکثر حصہ گزر جائے تو گناہ نہیں ہوگا، ورنہ رات تو گزارنی چاہیے. مسجد حرام میں فرض نماز کے لیے اگر ہم نیچے پڑھیں، مثلا آخری صف میں، اوپر پڑھیں اگلی صف میں، تو یہ نیچے والے کو زیادہ ثواب ہے، یہ امام کے زیادہ قریب ہے، وہ امام سے زیادہ دور ہے. دعائیں معصورہ سے مراد وہ دعائیں ہیں جو حدیث میں ثابت ہیں، قرآن میں ثابت ہیں. میں نے 3 دن شیطان کو صبح 7 بجے کنکریاں ماری، ماشاءاللہ دم ادا کریں، کیونکہ 11 اور 12 کو وقت 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، اور تم تو 7 بجے مار کے گھر آ گئے کہ رش نہیں ہوگا، اکیلا شیطان کھڑا ہے، چلو. حضور نے جو خط لکھا تھا وہ حدیث مشکات شریف میں تلاش کریں یا طبرانی میں انشاءاللہ مل جائے گا، جنات کے نام. حضور پاک نے کبھی گریبان کھول کے نماز پڑھی ہے. حضور کا گریبان ہوتا تھا لیکن کھلا نہیں ہوتا تھا. حضور پاک نے اپنی بی بی عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی تھی، ہاں لگائی تھی، بالکل صحیح حدیثوں میں ہے. آپ بھی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا سکتے ہو، کوئی منع نہیں. دوسرے کی بیوی کے ساتھ نہ ہو، اپنی بیوی کے ساتھ لے کے چلے جاؤ مینا عرفات، میدان خالی ہے، بندہ کوئی نہیں، بھاگو دوڑو، کیا ہے، اچھی بات ہے، اچھا ہے، سنت رسول ہے، صحت بھی ہے، سنت رسول بھی ہے.
ہم تو کہتے ہیں کہ تمہاری عورتیں دوسروں کے ساتھ نہ دوڑیں، تمہارے ساتھ کیوں نہ دوڑیں؟ ہن لباس لکم کا معنی یہ ہے کہ جیسے یہ لباس ہمارے گناہوں کو، پردے کو، ہمارے عیب کو چھپا لیتا ہے، بیوی بھی بندے کو چھپا لیتی ہے اور بندہ بھی بیوی کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ جیسے ہمیں کپڑا سردی گرمی سے بچا لیتا ہے، اسی طرح جب بیوی حلال موجود ہے تو میں حرام کیوں کروں گا؟ اس کو بھی اپنے خاوند سے حلال جذبات شہوات پوری ہو رہی ہیں تو خامخواہ حرام پہ نظر کیوں ڈالے گی؟ مختار میں جو کچھ لکھا ہے نا، اللہ پاک آپ کو جب اس کا در مختار کا معنی بھی نہیں آتا تو لکھا ہوا کیا سمجھو گے؟ در مختار اور رد مختار میں کیا فرق ہے؟ اللہ بس یہی باتیں ڈھونڈتے رہتے ہو کہ فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے اور فلاں کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اپنے عیب بھی کبھی ڈھونڈے ہیں کہ میں نے کیا کیا ہے؟